تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حاضرین خطبہ جمعہ، آج جس عنوان کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ علم کے تعلق سے ہے۔ علم کے راستے میں اسلاف کی قربانیاں۔ عنوان انتہائی اہم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے اللہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ علم جس قوم کے پاس ہوتا ہے وہ قوم انتہائی ترقی حاصل کرتی ہے۔ علم و زیور ہے، جو قوم یہ زیور اپنے پاس رکھتی ہے وہ قوم پھر کسی زیور کی متلاشی نہیں ہوتی۔ علم ایک ایسی دولت ہے جو قوم یہ دولت اپنے پاس رکھتی ہے پھر وہ قوم کسی اور دولت کی متلاشی نہیں ہوتی۔ علم ایک ایسا ہتھیار ہے جو قوم یہ ہتھیار اپنے پاس رکھتی ہے اسے پھر دوسرے ہتھیار کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بے شمار مقامات پر علم کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی افادیت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی سب سے نازل ہونے والی 5 آیتوں میں بھی اللہ رب العالمین نے علم ہی کا ذکر فرمایا ہے۔ اٹھائیے قرآن مجید۔ غار حراء میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وہاں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور دین حنیفی کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، غار حراء میں بیٹھ کر آپ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی دوران حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، کہا اقرأ۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری۔ حضرت جبریل نے کہا اے محمد پڑھنا شروع کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امی تھے، آپ لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر کہا اقرأ، آپ پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر تیسری مرتبہ کہا میں نہیں پڑھ سکتا، تب حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے سینہ دبا دیا اور کہا اب پڑھو۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیت کریمہ سب سے پہلے غار حراء میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اسلام کی ابتدا بھی انہی 5 آیتوں سے ہوئی۔ ان 5 آیتوں پہ آپ غور کیجئے۔ سب سے پہلا ٹکڑا اقرأ، میں سمجھتا ہوں دنیا کی کسی کتاب کا آغاز ابتدا اقرأ کے ذریعے نہیں ہوا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی آیت اقرأ کے ذریعے ہوئی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ 5 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے علم کی فضیلت، علم کی افادیت کو بیان فرمایا ہے۔ آگے آخری آیت میں اللہ نے فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، اللہ رب العالمین نے انسان کو ایسا علم سکھایا جس کو انسان جانتا ہی نہیں تھا۔ تو 5
العالمین نے علم کی افادیت، اس کی فضیلت کو ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو کون نہیں جانتے؟ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اس کے بعد فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تم آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ فرشتوں نے کیا۔ تو اب غور فرمائیں، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو جو حکم دیا سجدہ کرو، اس کی سب سے بڑی بنیاد وجہ علم کی تھی۔ علم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو فوقیت ملی۔ اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم کی تخلیق کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کیا، کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ، زمین پر تو ایسے لوگوں کو کیوں پیدا کر رہا ہے، ایسے لوگوں کو کیوں بنا رہا ہے جو زمین میں قتل و غارت گری کا مظاہرہ کرتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں، زمین میں دندناتے ہیں، ایسے لوگوں کو زمین میں کیوں پیدا کر رہا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ رب العالمین نے چند اسماء، چند اشیاء کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلا دیے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي، اے فرشتوں آپ مجھے ان کے ناموں کی خبر دیجئے، ان کے ناموں کے تعلق سے بتا دیجئے۔ فرشتے لا علم تھے، انہیں اس چیز کا علم نہیں تھا، تو کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں کچھ بھی علم نہیں ہے، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمیں دیا ہے۔ تو یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو جو فوقیت، جو برتری نصیب ہوئی، وہ صرف اور صرف علم کی وجہ سے تھی۔ اور علم کی فضیلت کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں قرآن مجید میں یہ سب سے بہترین آیت ہے جس میں فرشتے اللہ رب العالمین اور اہل علم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ رب العالمین کے معبود ہونے کی گواہی، اللہ رب العالمین کے ایک ہونے کی گواہی اللہ رب العالمین دے رہے ہیں، اور اس کے بعد فرشتے دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کے بعد ان کے ساتھ اگر کسی کو گواہی دینے کا مقام مرتبہ ملا تو وہ اہل علم کو ملا، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اللہ رب العالمین اور فرشتوں کے ساتھ اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ گواہی فرشتوں اور اللہ رب العالمین کے بعد اہل علم کو نصیب ہوئی ہے۔ اس میں جہالہ نکل جاتے ہیں، جو غیر عالم ہے وہ نکل جاتے ہیں، جو علم نہیں رکھتے، قرآن مجید کا توحید کا علم نہیں رکھتے، اس سے نکل جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا عالم اور غیر عالم، علم رکھنے والے نہ رکھنے والے، علماء غیر علماء برابر ہو سکتے؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین نے علماء کے مقام و مرتبے کو بلند کیا ہے۔ دنیا کا کوئی شخص، دنیا کا کسی مالدار، کوئی سرمایہ دار کسی عالم کا مقام و مرتبہ بلند نہیں کیا، بلکہ یہ بلند کرنے کا معاملہ رب العالمین کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے علماء ربانی
مقام و مرتبہ کو بلند کیا ہے۔ قرآن مجید اٹھائیں، ہمیں اور بھی علماء کی، اہل علم کی فضیلت کا، اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ رب العالمین اہل علم کے اور ایمان والوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ یہاں پر دو لوگوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، ایک اہل علم اور دوسرا ایمان والے۔ ایک اہل علم ہے، مومن ہے، اور ایک صرف مومن ہے مگر عالم نہیں ہے، تو ان دونوں میں مقام و مرتبے کے لحاظ سے، درجات کے اعتبار سے ایک عالم بڑا ہوتا ہے۔ جو غیر عالم مومن ہے، مومن عالم اس غیر عالم مومن سے درجے میں بڑا ہے۔ یہی تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ایک مقام پر تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس روئے زمین پر، پوری دنیا میں، حقیقی معنوں میں، یقینی معنوں میں رب العالمین کا ڈر رکھنے والے، اللہ رب العالمین سے خشیت کھانے والے، اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دلوں میں بسانے والے روئے زمین پر پوری کائنات میں علماء ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء اللہ رب العالمین کا علم کے مطابق جو ڈر اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، دنیا کا کوئی شخص ایسا ڈر نہیں رکھ سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے واضح انداز میں ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ روئے زمین پر حقیقی معنوں میں، یقینی معنوں میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ آپ سوال پیدا کر سکتے ہیں کیا غیر علماء اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں رکھتے؟ وہ بھی اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین کا ڈر رکھتے ہیں، مگر علم کے لحاظ سے علماء اللہ رب العالمین سے جو ڈرتے ہیں وہ غیر علماء نہیں ڈر سکتے۔ تو یہ علم کا مقام ہے، علم کا مرتبہ ہے، علم کی اہمیت، علم کی فضیلت ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ رب العالمین نے سکھایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قل رب زدنی علما، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے اللہ میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ قرآن مجید کا آپ مطالعہ کیجئے، غور و فکر سے، تدبر سے پڑھیے، اور احادیث کا بھی مطالعہ کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے سوائے علم کے کسی بھی چیز میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادتی کا مطالبہ نہیں کیا۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی شرح میں فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی چیز میں زیادتی کا مطالبہ نہیں کیا سوائے علم کے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی سے علم کی زیادتی کا مطالبہ کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا قل رب زدنی علما، آپ کہہ دیجئے میرے رب میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ تو اس سے بھی علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور آئیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، وضاحت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ یہ علم کی اہمیت ہے، جو شخص راہ علم کے لیے نکلتا ہے اللہ رب العالمین اس کی بدولت اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ یہ مقام، مرتبہ، یہ فوقیت، یہ برتری طالبان علوم نبویہ کو حاصل ہے۔ آپ غور فرمائیں، دنیا میں لوگ بہت سارے سفر میں نکلتے ہیں، اسفار پہ نکلتے ہیں، مگر اللہ رب العالمین نے کسی سفر میں نکلنے کی وجہ سے اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان نہیں کر دیا، مگر جو شخص حصول علم کے لیے علم کے راستے پر نکلتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے سفر پر نکلتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس سے خوش ہو کر اس کی بدولت اس کے لیے جنت کے راستے کو ہی آسان کر دیتے ہیں۔ یہ علم کی فضیلت ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین، اس کے فرشتے، زمین و آسمان کی تمام چیزیں، حتی النملہ فی جحرها، یہاں تک کہ چیونٹیاں بھی اپنے بلوں میں،
وحتی الحوت، یہاں تک کہ مچھلی بھی لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ، طالبان علوم نبوت کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں، علماء کے لیے اور جو طلب علم کے لیے راستے پر نکلتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین دعا کر رہے ہیں، دعائیں خیر، فرشتے دعائیں خیر کر رہے ہیں، زمین و آسمان کی تمام چیزیں، چیونٹیاں بھی اور مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے دعائیں کرتی ہیں جو حصول علم کے لیے نکلتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے عالم کی اہمیت کا، حصول علم کی اہمیت کا، اور علم کا اندازہ، اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں ہوتا ہے۔ تو یہ تھی قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں علم، علماء، طالبان علوم نبوت کی اہمیت و فضیلت۔ یہ جو حصول علم کا راستہ ہے انتہائی پرخطر راستہ ہے۔ آپ جو بڑے بڑے کبار علماء ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں اس راستے میں کتنی مصیبتوں کو جھیلنا پڑتا ہے، کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کتنی مشقتوں کو اٹھانا پڑتا ہے، کتنی تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آپ علماء کبار سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ راستہ جگہ جگہ پر قربانیاں طلب کرتا ہے، مال کی قربانی، بیوی بچوں کی قربانی، رشتہ داروں کی قربانی، اعزاء و اقارب کی قربانی، معاشرے کی ماحول کی قربانی، پیسوں کی قربانی، دوستوں کی قربانی، الغرض ہر طرح کی قربانی دینے کے بعد ہی ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے امام یحییٰ بن ابی کثیر اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لا ینال العلم براحت الجسم، راحت پسندی کے ساتھ، چین و سکون کے ساتھ علم کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اور ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب میں فرماتے ہیں ان العلم لما كان اشرف الاشیاء لم يحصل الا بالتعب والسهر والتکرار وهجر اللذات والراحة، پوری دنیا میں سب سے بڑا مقام، افضل مقام علم کا ہے۔ لما كان اشرف الاشیاء، پوری دنیا میں سب سے افضل مقام و مرتبہ کسی چیز کو حاصل ہے، کسی چیز کا شرف ہے تو وہ حصول علم کو شرف ہے، اس کا مقام پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر ہے۔ اور یہ علم سے مراد دنیاوی علم نہیں بلکہ دینی علم، شریعت کا علم۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شریعت کو نافذ کیا ہے، اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید نازل کی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان فرمائی ہیں، یہ علم ہے، دراصل یہ شریعت کا علم ہے۔ اور اسی علم کے تعلق سے فرما رہے ہیں ان العلم لما كان اشرف الاشیاء، پوری دنیا میں سب سے بہتر کوئی چیز ہے تو وہ علم ہے، اور وہ شریعت کا علم ہے۔ لم يحصل الا بالتعب، اور یہ علم آسانی کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتا، یہ علم آسانی کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ ان علماء سے پوچھئے جس زمانے میں کرنٹ کا ماحول نہیں تھا، پکی چھتیں نہیں تھی، بارش ہوتی تو کسی کونے میں بیٹھ کر کتابت کیا کرتے، تصنیف و تالیف کا کام کیا کرتے اور کتابوں کو پڑھنے کا کام کرتے۔ آپ ان علماء سے پوچھئے جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے مگر حصول علم کے لیے ننگے پیر، تپتی ہوئی ریت میں ننگے پیر میلوں میل کا سفر طے کرتے ہوئے جاتے اور کسی شیخ کے سامنے زانوہ تلمس کر کے حصول علم کرتے، علم کو حاصل کرتے۔ لم يحصل الا بالتعب، یہ علم آسانی کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ والسحر والتکرار، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو راتوں راتوں میں جگنا پڑے گا۔ والتکرار، اور بار بار اس کا تکرار کرنا پڑے گا، بار بار اس کو پڑھنا پڑے گا کہ کہیں بھول نہ پائیں۔ وَحَجَرِ اللَّذَّاتِ وَالرَّاحَةِ، اور راحت کے اشیاء کو ترک کرنا پڑے گا، جو آرام پسندی کے آلات ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا، نرم و گداز بستروں پر سونا چھوڑنا پڑے گا، جو بھی آرام پسند چیزیں ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا، ترک کرنا پڑے گا، تب جا کر ہمیں علم حاصل ہو سکتا ہے۔
اور ہمارے اسلاف کرام علم کو حاصل کرنے کے لیے راستوں میں پاگلوں کی طرح بھی دوڑا کرتے تھے. ایک ایک حدیث کے لیے راستوں میں پاگلوں کی طرح دوڑا کرتے تھے. امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما رأيت احدا قط يعدو الا قلت مجنون او صاحب حدیث. میں نے راستوں پر دوڑتے ہوئے پاگلوں کی طرح صرف دو لوگوں کو دیکھا ہے. راستوں پر پاگلوں کی طرح دوڑتے ہوئے میں نے صرف دو لوگوں کو دیکھا ہے. ایک حقیقی مجنون کو, حقیقی دیوانے کو, حقیقی پاگل کو, اور دوسرا حصول حدیث حاصل کرنے والے کو, علم حدیث حاصل کرنے والے کو. تو سے پتا چلا ہمارے اسلاف محدثین ائمہ اعظام حصول حدیث کے لیے, علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے راستوں میں پاگلوں کی طرح دوڑا کرتے تھے, مگر اس علم کو جانے نہیں دیتے تھے, اپنے دامن میں سمیٹ لیتے تھے. آج ان کی محنتوں کی وجہ سے, ان کی کاوشوں کی وجہ سے علم ہمارے درمیان موجود ہے. اگر وہ صحیح طور پر محنت نہ کرتے, اس سرمایہ کو یوں ہی چھوڑ دیتے, تو صحیح معنوں میں آج ہمارے پاس علم بھی نہیں ہوا کرتا تھا. وہ اسلاف کرام تھے جو مستقبل کے لیے, ہماری رشد و ہدایت کے لیے, رہبری رہنمائی کے لیے انہوں نے انتھک محنت کوشش کی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اس امت میں بہت بڑا ہے. صحابی رسول ہیں, عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دعا فرمائی تھی, اللہ اس بچے کو مفسر قرآن بنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اثر کا نتیجہ یہ ہوا, اس امت میں آج ابن عباس مفسر قرآن کہلائے جاتے ہیں. یہ اپنے حصول علم کا حال ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں, جب مجھے معلوم ہوتا کسی کے پاس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو میں ان کے گھر پر جاتا. ادب ہے, حصول علم کا ادب. صحابی ہیں, چاہے تو کسی کو بلا بھی سکتے تھے, مگر ادب. کہتے ہیں جب مجھے معلوم ہوتا کسی کے ہاں حدیث رسول ہے تو ان کے گھر پر جاتا, اور میں دیکھتا اگر ان کے آرام کا وقت ہے تو اپنی چادر کو تکیہ بنا کر ان کے گھر کے سامنے لیٹ جاتا, ان کے نکلنے کا انتظار کرتا. جب وہ گھر سے نکلتے ان کی نظر مجھ پر پڑتی تو کہتے ابن عباس اتنی دور سے یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی, اگر کہہ دیتے تو میں خود آ کر آپ کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتا. وہ کہتے نہیں, یہاں آنا اور علم حدیث حاصل کرنا یہ میرا فرض تھا. یہ ادب ہے, علم کا مقام و مرتبہ ہے, اس کی فضیلت, اس کی اہمیت ہے. اسی لیے ایک صحابی رسول کسی کے گھر پر جا کر دستک دے رہے ہیں صرف اس حدیث کو حاصل کرنے کے لیے. صحابہ کرام کے بھی تعلق سے آتا ہے, صرف ایک حدیث کے تعلق سے اگر انہیں معلوم ہوتا اس حدیث کا راوی مصر میں ہے تو مدینے میں ٹھہرے ٹھہرے اونٹ خرید لیتے, پالان کستے, اونٹ پر سوار ہوتے, مہینوں بھر کا سفر طے کرتے, مصر جاتے اور اس راوی سے اس حدیث کے تعلق سے, اس کے صحت و ضعف کے تعلق سے معلوم کرتے, پھر واپس آ جاتے صرف حدیث کی معلومات کے لیے. آج ہمیں اگر سفر کرنا ہے تو کیا ہم صرف ایک حدیث کے لیے اتنا لمبا سفر طے کرنا پسند کرتے ہیں؟ نہیں پسند کرتے. مگر ہمارے اسلاف کرام نے حصول حدیث کے لیے, اس حدیث کے ذخیرے کو محفوظ رکھنے کے لیے لمبے لمبے انہوں نے سفر کیا تاکہ یہ حدیث کا سرمایہ ضائع نہ ہو جائے, امت مسلمہ کو پریشانی نہ ہو جائے. امت مسلمہ کی آسانی کے لیے انہوں نے صرف مدینے میں اونٹ خریدا اور مصر کی طرف رواں دواں ہو گئے ایک حدیث کے لیے. یہ ہمارے اسلاف کرام کی محنت ہے, مشقت ہے. ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حصول علم کے سلسلے میں مجھے کافی تکلیف اٹھانی پڑی, مصیبتوں کو دیکھنا پڑا, میں بہت پریشان ہوا کرتا تھا. پھر فرماتے ہیں ہوا عندی احلی من العسل, یہ مصیبتیں, یہ تکلیفیں, یہ مشقتیں مجھے شہد سے بھی زیادہ لذیذ معلوم ہوتی, شہد سے بھی زیادہ مٹھاس معلوم ہوتی. اور یہ علم ایسا علم ہے ایک لمبا عرصہ کا متلاشی ہے. یہ علم ایک لمبا عرصہ مانگتا ہے. ایسا نہیں کہ سال, 2 سال, 5 سال, 6 سال, 8 سال آپ نے تعلیم حاصل کی اور اپنے آپ کو عالم, بڑے عالم کہہ لینے لگے, ایسا نہیں. بلکہ حصول علم کے لیے برابر آپ کو موت
مطالعہ کرنا پڑے گا، برابر موت تک آپ کی تعلیم آپ کو جاری رکھنی پڑے گی۔ اسلاف کرام کے تعلق سے آتا ہے وہ جب کسی حلقے میں بیٹھ جاتے تو 18 20 25 سال تک علم حاصل کرتے رہتے۔ ابن القاسم رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور امام ہے، انہوں نے شادی کی، اپنی بیوی کے پاس آئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگرد رشید ہیں یہ۔ شادی کی، اپنی بیوی کے پاس آئے، کہنے لگے میرا جی چاہتا ہے میں ایک لمبے سفر کے لیے جاؤں حصول علم کے لیے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں یا تو تم میری زوجیت میں برقرار رہو یا پھر میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، کسی اور سے نکاح کر کے اپنا گھر آباد کر لو۔ بیوی تھی، اس نے آپ کی زوجیت میں برقرار رہنے کو ترجیح دی، لہذا ابن القاسم رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر سے مصر سے مدینے کی طرف چل پڑے حصول علم کے لیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے میں آ کر بیٹھ گئے اور مسلسل 17 تا 18 سال علم حاصل کرتے رہے۔ 17 تا 18 سال مسلسل علم حاصل کرتے رہے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں 17 یا 18 سال کے بعد مصر سے ایک نوجوان آیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے میں آ کر میرا نام پوچھا، لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا، وہ نوجوان میرے پاس آیا، مجھے کھڑا کیا، میں اٹھا، میں کھڑا ہوا اور اس نوجوان نے میری پیشانی کا بوسہ دیا۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں غور سے دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ وہ میرا بیٹا ہے۔ جب میں حصول علم کے لیے نکلا مدینے میں تو اس کی میرے گھر پیدائش ہوئی۔ تو اب اسے اندازہ لگائیے، مسلسل 17-18 سال تک انہوں نے علم کو حاصل کیا، انہوں نے یہاں پر وقت کی قربانی دی، وقت کی قربانی دینے کے بعد ہی انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ تو یہ علم بہت ہی قربانیاں طلب کرتا ہے، ہر طرح کی تو قربانی طلب کرتا ہے، آرام کی قربانی بھی طلب کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ائمہ اربعہ میں سے ہیں، بہت ہی بہترین امام ہے، آپ نے بارہا ان کا نام سنا ہوگا۔ حیض کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ 9 سال پڑھنے کے بعد مجھے حیض کے تعلق سے مکمل معلومات حاصل ہوئی۔ وقت کے امام ہے، ائمہ اربعہ میں سے ہے، امام السنہ ہے، 10 لاکھ احادیث یاد ہیں، ان کو ان کے زمانے میں ہی بہت بڑا مقام و مرتبہ مل چکا تھا، پوری دنیا نے ان کو جان چکا، پوری دنیا ان کو جان چکی تھی۔ اس کے باوجود بھی کہتے ہیں صرف حیض کے تعلق سے پڑھنے میں مجھے 9 سال کا وقت لگا، 9 سال کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ حیض کسے کہتے ہیں مکمل طور پر۔ یہ فرماتے ہیں کہ 30 سال تک میں نے کبھی اس جسم کو نرم و گداز بستر پر نہیں رکھا، اتنی کڑی محنت انہوں نے کی۔ اور ابن المبارک بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں لوگ ان کی جستجو کو، ان کے حصول علم کو، ان کی تڑپ کو جب دیکھا تو ان سے سوال کیا الی متی تطلب العلم، اے عبداللہ بن مبارک آپ کب تک اس طرح علم حاصل کرتے رہیں گے؟ آپ صرف پڑھتے ہیں، کتابوں کی کھوج کرتے ہیں، احادیث کو پڑھتے ہیں، آپ صرف پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا حتی الممات انشاءاللہ، موت آنے تک میں اسی طرح علم حاصل کرتا رہوں گا۔ اور بھی بہت سارے اسلاف کرام ہیں جنہوں نے حصول علم میں بڑی کڑی محنت کی ہے۔ حصول علم کے لیے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جاتے، وہاں علم حاصل کرتے، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے 6 مہینے گزر جاتے مگر وہ کبھی بھی گوشت کا سالن نہیں چکھتے، نہ گوشت چکھتے نہ گوشت کا سالن چکھتے۔ اس طرح ہمارے اسلاف کرام نے محنتوں سے کام لیا ہے اس علم کے ذخیروں کو جمع کرنے کے لیے۔ مگر افسوس بھی ہے، آج بہت سارے ایسے نوجوان ہمارے اپنے اہل حدیث کے صفوں میں آ رہے ہیں جو چند احادیث کا یا چند کتابوں کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کو علامہ فہمہ قرار دینے لگتے ہیں، اپنے آپ کو عالم کہلوانا پسند کرتے ہیں، 2-3 کتابیں پڑھ کر فتویٰ بازی بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر افسوس یہ ہے کہ معاشرے میں موجود لوگ ان کے اس فتووں کو بقدر قابل تحسین سے دیکھتے ہیں،
اچھی نظروں سے دیکھتے ہیں اور ان کے فتووں کو قبول کر لیتے ہیں. یہ ایک بڑا فتنہ ہے. علم اپنے بڑے بڑے علماء سے حاصل کرنا چاہیے. فتوے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان سے لینی چاہیے, ہم سے بھی نہیں لینی چاہیے, کیونکہ ہم بھی طالب علم ہیں. علم بھی بڑے علماء سے حاصل کرنا چاہیے اور فتوے بھی انہی سے طلب کرنی چاہیے. وہ صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں, مکمل طور پر آپ کی رہبری کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, اللہ رب العالمین اس علم کو بندوں کے دلوں سے نکال کر ختم نہیں کریں گے, علماء کے دلوں سے نکال کر اس علم کو ختم نہیں کریں گے. وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ, مگر اللہ رب العالمین اس علم کو علماء کی وفات کے ذریعے ختم کر دیں گے. اور آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا, جب سے دنیا میں لاک ڈاؤن ہو رہا ہے, تاحال جاری ہے, اس وقت سے لے کر آج تک بڑے بڑے کبار علماء کرام اس دنیا سے رخصت ہو چکے, اور یہ قیامت کی نشانی ہے. علماء کا انتقال کر جانا, وفات پا جانا, یہ قیامت کی نشانی ہے. سینکڑوں ہزاروں علماء اس لاک ڈاؤن میں اس دنیا سے رخصت ہو چکے, گویا کہ اللہ رب العالمین اس علم کو ختم کر رہے ہیں. وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ, اللہ رب العالمین علماء کی وفات کے ذریعے روز زمین سے اس علم کو ختم کر دیں گے. مگر جب علماء باقی نہ بچیں گے, اتخذ الناس رؤوسا جہالا, لوگ جاہلوں کو اپنا سردار تسلیم کریں گے, اپنا سردار بنا لیں گے. اور یہ صورتحال کیسی ہوگی؟ ان سے سوال کیا جائے گا, فَسُئِلُوا, دین کے معاملے میں جن کو علم نہیں ہے, جو راسخ علم نہیں رکھتے, پختہ علم نہیں رکھتے, ان سے سوال کیا جائے گا اور یہ لوگ جواب بھی دیں گے بغیر علم, اور جواب بھی ایسا جواب جو بغیر علم کے ہوگا, بغیر علم کے فتویٰ دیں گے, بغیر علم کے جواب دیں گے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ ظاہر سی بات ہے, جب علم ختم ہو جائے, لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں, سردار بنانے پر ہی اکتفا نہ کریں بلکہ ان سے سوال کیا جائے, اور یہ جاہل لوگ بغیر علم کے فتوے دے, بغیر علم کے جواب دے, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا, سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلے گا علم کے سلسلے میں, دین کے سلسلے میں. اگر کوئی بغیر علم کے زبان کھولے, سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلے گا, فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا, گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے. اور آج معاشرے میں ایسے ہی ہو رہا ہے. بڑے بڑے علماء سامنے موجود ہیں, کوئی سائل آئے اور آ کر سوال کرے بڑے عالم سے, تو بڑے عالم کے پاس اگر کوئی ایک نوجوان بیٹھا ہو جس کا اگر خدا نخواستہ اسے علم معلوم ہو, اسے علم ہو, وہ عالم زبان کھلنے سے پہلے اس کی زبان کھل جاتی ہے اور فتویٰ بھی دے دیتا ہے. یہ فتنہ ہے. یہ تو اس فتنے کو ہم خود روکنا ہے. ہم خود نوجوان ہیں, اگر ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں تو انشاءاللہ یہ فتنہ کچل جائے گا, سر نہیں اٹھائے گا, ختم ہو جائے گا. تو محترم حضرات, علم کے تعلق سے, اہل علم کے تعلق سے, علماء کے تعلق سے, طالبان علوم نبوت کے تعلق سے یہ چند چیدہ باتیں تھیں. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہتر طور پر سمجھ میں آئی ہوں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.